جس دے ضمن وچ میں آپ نو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت دے درخشاں پہلو سنان دی کوشش کراں گا۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے، کلیم اللہ نے، آپ دی بڑیاں شاناں نے، اللہ نے آپ نو معجزات عطا فرمائے۔ آپ دا جو عصا مبارک سی ہو ہر شکل اختیار کر سکتے، اور آپ اپنی بغل دے تھلے ہاتھ لا کے اعتبار کڈنا تے چوندوی دے چن نالوں زیادہ چمکدار ہو جاتا سی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چرد کی تھی، یا اللہ میں کسی ایسے بندے نال ملنا چاہنا ہے، بڑا طوالت نال اور تفسیر نال اللہ نے یہ واقعہ قرآن وچ بیان فرمایا۔ میں انہی چیدہ گلاں آپ تک پہنچان دی کوشش کراں گا کہ میں ان دے کولوں نہ ملا تے میں ان دے کولوں نہ کوئی علم سکھاں، میں ان دے کولوں حاصل ہوئے۔ یعنی اللہ دے نبیوں دی سنت ہے، ملو ان جن دے کولوں کوئی لبے۔ اللہ سونے نے رہنمائی فرمائی، فلاں جگہ تے جاؤ مجمع البحرین جتے دو سمندر مل دے اوتے ساڈا بندہ تانوں ملے گا، ایک مچھلی لے لو، وہ اپنے نال رکھو، نمک لگی ہو، جتے وہ مچھلی زندہ ہو جائے وہ جگہ ہونی، آپ دے خادم آپ دے نال ہے۔ ملاقات کرنی سی آپ نے حضرت خضر علیہ السلام۔ بہت سارے علماء دا اس گل تے اجماع ہے کہ آپ نبی نہیں، آپ ولی نہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ آپ ایک بادشاہ دے بیٹے ہیں، بادشاہ نے آپ نو گدی نشین بنانا چاہیا کہ اپنے تو بعد میرا خلیفہ ہے، لیکن آپ دا دل سیڈ المائل نہیں، آپ گوشہ نشینی اختیار کر گئے، جنگلال چلے گئے، اللہ دی عبادت کر دے رہے۔ کدھرے آپ نو چشمہ ملے آپ حیات ہے۔ ذوالقرنین بادشاہ بھی یہ بہت زیادہ ڈھونڈ دا رہا سی، میں ان کی دیں لبے میں پی لواں، پھر قیامت تک بندن موت نہیں ہوتی۔ لیکن سلطان باو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بندے نے مادر دیئے، نہ کر منت خواجہ خضر دی، تیرے اندر آپ حیاتی ہوں۔ بھائی آپ حیاتی بندے دے اندر ہی ہوندی ہے، چنگا ہوئے تو جیوں در اندر۔ نام فقیر تنہا دا باو قبر جنہ دی جیوے ہو، وہ فقیر جیوں دے رہندے، جو منتہ کر جندن نا جڑے قبرستانہ جائیے نا، کئی سو سال پرانی قبرانوں تے ڈیوہ بڑھتا پہ ہوندہ ہے، کوئی اگربتی لا جاندہ ہے، کوئی ڈیوہ ہفتے بعد بڑھ جاندہ ہے، او بندے اندستر آندہ ہے، بھاؤ میں جیونا آپ نے آب حیات پیتا، پھر اللہ نے آپ نے جڑے نا حکومت دے دیتی پانیاں تے، مختلف آپ دے بارے اقوال نے، آپ کو بڑیاں طاقتہ نے، اللہ وحدہ لا شریک نے آپ نے بڑیاں بلندیاں عطا فرمائی نے، مقام عطا فرمائی نے، عروج عطا فرمائی نے۔ یہ بندہ حاصل کرتا ہے عبادت نال۔ سینہ پویس فکر باندھ کر ذوق نڑا کو سبحان اللہ۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ محنت کردیاں نا، ذکر و اذکار کردیاں بندے دی طاقت اور قوت اللہ دے ولی دی انی ود جاندی ہے، وہ ان دا ذہن بن جائے نا، دل آ جاس وہ اینا فرشتیاں بھی میں پتہ نہیں لگن دینا تے کو کام کر جانا ہے تو وہ کر لیں۔
علامہ اقبال نے فرمایا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا. یہ ان دی روح دی طاقت ہوندی ہے. اتنا اللہ دے قرب چاہ جاتا ہے, اتنے ذکر و اذکار کرتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے نیاں طاقتاں دیندا رہندا ہے. وہ کوئی بھی لفظ ہوے وہ اتنی طاقت ہو جاندی ہے. روزانہ تے 10 روپے رکھیے نا, مہینے تے کنے بن جاندے سال دے ایویں حساب لیندے جاؤ کہ 5 سالاں دے کنے بنا لیندا دا جوڑدا رہے. کوئی بھی لفظ ہوے نا اپنے پیر مرشد دا دتا یا کو سلسلے دا ذکر او روزانہ بندہ کردا رہے تو جڑدا ایک دیو اینے ٹلڑا ہو جاندا ہے اون تے کوئی وار اثر نہیں ہون دیندا. اے مقام حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ دی عبادت کردیاں حاصل کیتا. پھر اللہ نے انعام عطا فرمایا. وہ ایک جگہ تے آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ دے خادم جڑے نال ہے آرام فرمایا. پھر اتھوں چلے اگے جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرے کو مچھلی آئی تے او تے دے بڑی تھکن جی ہوگی تے کھا لوی. انہیں کہا جناب وہ تے جتے ستے آئے نا وہ کرم والی تے ٹر پئی آئی تے جتے جاندی ہے چورا بڑھتے جاندے ہیں, پانی جمدا جاندا, ساخت ہو جاندا. آپ نے فرمایا مینوں لے نو دسے ہوگا کہ بس میں نہیں دس سکیا. آپ نے فرمایا اے تے وہی جگہ ہے جنوں اسی تلاش کرتے وطنے وہ تے گئے تے حضرت خضر علیہ السلام نال ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں قال لہ موسیٰ هل اتبعک, کیا میں تواڈے نال رہ سکنا الا ان تعلمنی مما علمت رشدا, اس علم وچوں میں نے کچھ سکھاؤ جڑا اللہ تانوں ہدایت والا علم عطا فرمایا ہے. بس سارے علم موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے نے سکھن والے نہیں ہوندے, علم سکھن والا وہی ہوندا ہے جن دے نال انسان نوں ہدایت ملے. قال انک لن تستطيع معي صبرا. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا بھائی نال تے رکھ لینے تے جناب اور کول صبر کوئی نہیں ہونا. میں کو کام انج تے کرن تے جناب اور جھٹ بعد مسئلہ پوچھ لینا ہے. میرے نال رہنا ہے تے صبر کرنا ہے. اتن تک میرے کول گل نہ پوچھیا جتن تک میں تانوں آپ نہ دساں. جلے تساں کو گل پوچھی تہاڈی میری راہ جدا ہو جاسی, تہاڈا ہور راہ تے آپ دا ہور راہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں صبر کرتا ہوں, میں اللہ دا نبی ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں. چلے فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا. اے سائیڈ تو کشتی تے سوار ہو کے دوجی سائیڈ تے جانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب خضر علیہ السلام اور آپ دے خادم سوار ہوئے کشتی تے جلے دریا دے وچکار جا رہے نا خضر علیہ السلام نے سوٹا ماریا تے کشتی وچ ایک پھٹا بن چھڈیا. برل گل بڑی عجیب جی لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا اے کیڑا کم ہے بھئی, ایک جی مسکین روزی روٹی کما رہے ہیں, وہ ایک دوجا سانو دریاؤں پار بھی لے جا رہے ہیں, نکے ان دے بچے روٹی کما رہے ہیں, تو ان دی کشتی بن چھڑی تے کشتی بھی بیچارے دی نمی آئی. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ہون رال کے نکل ان کام ہو گیا. آپ نے فرمایا ہو گیا. آپ نے خضر علیہ السلام فرمایا میں تو نہ کہنا میرے کو گل نہیں پوچھنی تو جیڑا میں کھرا نا وہ اگر چوپ کر کے ویکھی ہونا ہے تو ان تے صبر کرنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا چلو ٹھیک ہے ایک باری جان دیو, ہن میں نہیں پوچھدا آگے جو مرضی تسی کرو. تھوڑی دیر گزرے اگے خوبصورت بچہ کھیلدا پیا سی. فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. حضرت خضر علیہ السلام نے خوبصورت ایک بچہ کھیلدا پیا سی لڑک پنے. خضر علیہ السلام نے پدیا تو گلما گھٹیا تے مار چھڈیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بڑے حیران پہ چلو اگے تے کشتی آئی. آ جڑا ہن کام کیتا نے بغیر کسی گناہ تو بغیر کسی جرم تو پدیا نے تے بچے دا گل گھٹ کے مار چھڈیا نے. آپ نے پوچھا اے بھئی اے کی کام کیتا جے نو کیوں کیتا جے بغیر کسی جرم تو بغیر کسی گل بات تو. حضرت جڑا نا خضر علیہ السلام فرمایا قال علم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا. میں تو ان پڑھو آکھیا تہاڈی ساڈی کوئی نہیں بننی.
یہ گل میں تو پہلو آنکھ لے جائی تو کسی ویک لو موڑ بھی میرے کو پوچھ لے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا چلو ہون ہے جڑا کم نہیں ہو گیا اس تو بعد میں تیرے کو سوال نہیں کردا چلو ٹھیک ہو گیا ایک بار پھر جان دو اگے گئے فانطلقا آتا یا اہل قریۃ ایک بستی آئی اوتے آپ نے بستی والے کو کھانا چھانا منگیا تو نہ کوئی نہ آپ دی کوئی خدمت کیتی مہمان نوازی کوئی نہ کیتی بڑے برخے جے بندے اوتے ایک دیوار آئی وہ ڈاندی پہ آئی حضرت خضر علیہ السلام نے نہ ڈھا کے نواں گارہ بڑھا کے تو دیوار دوبارہ بڑھا چھڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رانا یا نہ رانا اعتباد علی گل تسی نہ رکھیا میں انج بھی نہیں رہوں آئے دیڑے تسا نہیں کم کیتا ہے جٹ بات میں سوال کراتے کو آگ چھڑ دے تو تسا رانا ہے کہ کوئی نہ اے راما قال ھذا فراق بینی و بینک اور تو اٹھے تو میرے درمیان جڑی ہے نو جدائی پکی ہے لیکن اے دسو با ایک تا کشتی تروڑ چھڑی ہے دو جائے ایک خوبصورت بچہ تو سا مار چھڑیا آپ پنڈ آلے ہیں جنہ سانا پانی نہیں پوچھیا انہ دی تسی دیوار تعمیر کر چھڑیے کو گل ہے سمجھے چھو جاؤن آلی حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا بس توڑی میری راہ جدا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں بھی یہی چاہنا اس تو اگر اور میں علم بھائی سکھوں بھی کوئی نہیں تے نال رہوں لیکن اے دس بات رہے کم کتے کی انہیں تے حکمت کی ہے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا جیڑی کشتی چسی سوار ہویا ہے نا اگے کے ظالم بادشاہ وہ ہر خوبصورت کشتی لے لیندہ پڑھ لیندہ اپنے قبضے کر لیندہ ان دی کشتی آئی نویں میں سوٹا مار کے سراغ کر چھڑیا ہے اے باڑی ہو گئی چھوڑ بجائی اوڑی آخلو سبحان اللہ اپنے فرمایا کہ خوبصورت بچہ انہوں قتل اس وجہ تو کہتا ہے کہ جڑے نا لچھنے نہیں ٹھیک اندے والدین مومن نے ایماندار نے لیکن ایک کلمہ آئے گا جوانی دے اندر ایک ایسے سٹیج تے چلا جائے گا کہ اپنے گلہ نہ اپنے والدین نو بھی گمراہ کر چھڑے گا اسلام تو خارج کر چھڑے گا تو میں انہوں ویلے نالی مار چھڑے کام از کام اندہ ماں پہ ہوتے ہی رہا رہے آپ نے فرمایا جڑا کام کیتے یا جنہ سنو کھانے ہی نہیں دیتا تھے نہ دی دیوار بڑی خوبصورت تو سا بنائیے کہ آپ نے فرمایا اے جڑی دیوار ہے نا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ اے دیوار تو بچیاں دیئے یتیم بچیاں دیئے انہاں دے جڑے والدین ہے نا او مومن ہے او نیک ہے او رب تو ڈرن آڑے ہے او رب دی خشیت آڑے ہے تے دو یتیم بچے نے تے تو ان پتہ ہے اے بستی آڑے کڑے چنگے خیالات آڑے جنہ ساتھ تو پانی نہیں پوچھیا اے دے اس انتظار ہے جائے بھائی دیوار ڈھوے تو تھلے جو کچھ نکڑی ایسی لے لویے تے میں دوبارہ تعمیر کر چھڑیے بجنہ دا ماں پہ او نیک ہوئے انہ دے بچے اندہ بھی حیاء کرنا چاہیے اوڑی بولو سبحان نکاح جی مسئلہ ہے ماں پہ ہوا نیک تے خضر علیہ السلام حفاظت کر رہے ہیں مال دی ماں پہ ہوا نیک خضر علیہ السلام پارا دے رہے ہیں مال دا وہ جنہ دا ماں پہ ہو صرف نیک ہوئے انہ دے مال دا پارا دے رہے ہیں خضر علیہ السلام تے جنہ دا ماں پہ ہو علی تے سیدہ زارہ ہوئے انہ دا مال کھا کون سکتے ہیں آپ ذوق سے بولے سبحان اللہ رب وحدہ لا شریک مولا ایک قصہ بیان کر کے بندیاں نو حکمت دا درس دیتا ہے بندیاں نو دسے ہے اللہ سونے دا ولی جو بھی کر دے اللہ دی اجازت نال کر دے اللہ دا ولی جو بھی کر دے رب وحدہ لا شریک دی دیتی ہوئی طاقت نال کر دے رب دا ولی جیڑا فیل کر دے ان دے اندر ہزار حکمتہ ہو دیا رہے رب وحدہ لا شریک دے ولی نے ان اس مال دے بھی حفاظت فرمائی ہے جنہ بچیاں دے والدین نے گئے حضور غوث پاک سرکار تے او ہستی رہے جنہ دی ماں دی بھی مثال کوئی نہیں جنہ دے باپ دی بھی مثال کوئی نہیں
غوث پاک سرکار دا والد ایڈا نیکے جڑا کئی سال باغ وچ مزدوری کردا رہا ہے ایک باغ دا سیب کھادا ہووی دریا وچ رڑدا جاندا ہے پھر خیال آیا نہ پوچھیا ہے نہ دسیا ہے نہ کسے نال گل ہوئی ہے پتہ نہیں کنے باغ دا سیب ہونا ہے کئی سال باغ وچ مزدوری کردے رہے اگوں جندے باغ وچ مزدوری کردے رہے او بھی پورا جڑا پورا مردا انہیں آکھیا تینوں چھٹی تاں ملے گی میری بیٹی نال شادی کر لے لیکن شرط وے میری دھی اکھاں تو بھی معذور ہے ہتھاں تو بھی معذور ہے پیراں تو معذور ہے گونگی یہ گل بھی نہیں کر سکدی غوث پاک دے والد دے نکاح جدوں غوث دی والدہ نال ہویا پہلے رات ملاقات ہوئی تے کمرے چوں باہر آ گئے اپنے سسر پاک نو دسیا ابا جان حد ہو گئی ہے کیویں دی گل کیتی جے دسیا ہور جے کیتا ہور جے نشانیاں ہو رہیاں نکاح ہو رہا انہیں آکھیا پترا خیر ہے آپ نے فرمایا میرا سونا تسا آکھیا جڑی میری دھیے اکھاں تو معذور ہے اندیاں خوبصورت اکھاں نے تسا دسیا سی میری دھی ہتھاں تو معذور ہے اندے ہاتھ بھی سلامت پیر بھی سلامت زبان بھی سلامت تے آپ سرکار غوث پاک تے نانا جان نے فرمایا زبان تو اس وجہ تو معذور ہے آج تک اس عجتی گل نہیں کیتی جیڑی شریعت خلاف ہوئے اوڑی اوڑی قدم کیا غوث پاک دے نانا جان نے فرمایا او نبی نہ اس وجہ تو آکھیے آج تک انہیں کسے غیر محرم نو نہیں ویکھیا میں اکھاں تو نبی نہ اس وجہ تو آکھیا کسے غیر محرم دے نظر نہیں پئی ہتھاں تو معذور اس وجہ تو آکھیا ان دے ہاتھ کسے غیر محرم ہاتھ نال نہیں ملے پیر کسے غیر محرم حال نہیں گئے باپ پیڈا نیک ہوئے جڑا سیب بھی بغیر پچھو نہ کھاوے ماں ایڈی نیک ہوئے جتی سیرت دی گواہی ہوتا سکا باپ پیا دیتا ہے انہا وچو جڑا بال جمدا ہے او 12 سال دی ڈکی وی تار چھڑدا ہے غوث پاک سرکار دے والد نو لوگ سدے جنگی دوست آپ سویرے ساری دیاڑی جہاد کرنا رات روزہ رکھنا اللہ دی عبادت کرنی ایک واری آپ جا رہے ہیں بازار وچ جاندیاں حاکم وقت دے لوگ سراں تے گڑے رکھ کے شراب دے مٹکے رکھ کے شراب لئی جاندے ہیں آپ سرکار نے سوٹے مارے شراب دے مٹکے بھان چھوڑے تے قوم دیاں مولویاں تے قوم دیا پیرانو دسیا وہ اصلی مرد مولویو ہوتا ہے جیڑا فاسق بادشاہ دے خلاف ہوئے انہوں نے کسے نہیں آکھیا یہ بات نہیں کرنی چاہیے آپ کیوں چھیڑ رہے ہیں بادشاہ ذوق سے بولنے سبحان اللہ آپ لے سوٹے مارے تلوارہ ماریا جو بھی کیتا شراب دے مٹکے بان چھوڑے سپاہی پھر بادشاہ دے خاص ہے اگو جیڑا بان رہا سی وہ بھی شکل و مالوی لگ رہا سی اونا کیا جناب تسی جان دنو اسی بادشاہ دے سپاہیاں تے بادشاہ دے محل واسطے شراب جا رہی ہے توڑی کے میں جرت پہیے تسا شراب آلے مٹکے بان چھوڑے رہے تو ان نہیں پتا اسی کھونا غوث دے والد نے فرمایا میرے پتروں تو ان بھی کوئی نہیں پتا میں کھونا میرے سونے نبی دے دین دے خاتم بادشاہ نال ٹکر لے کے دسے ہے وہ برا بادشاہ کر رہا ہوئے ہوتے بھی خلاف ہو جانا عید اصل جہاد حضرت پاک عمر سرکار تقریر کر دیا خطبہ دے دیا رو پیتے رو دیا پچھیا لوگا خیر بادشاہ ہو گیا حاکم وقت ہو گیا رو کیوں رہے ہو جب پاک عمر نے فرمایا میرا ایڈا روب ہو گیا میرا ایڈا دب دبا ہو گیا میں کس دور چھپے دی روٹی لے جانی میرا ابا اٹھ چرہدہ سی میرے ابے روٹی کھانی میں نے اٹھا اللہ دینا 10
10 15 اٹھ میرے آنکھیں نہ لگ دے کسی ایتے نہ سجانا کسی ایتے نہ سجانا آج دین دی برکت 36 لاکھ مربع میل تے میں حاکمہ کسی چڑی دی بھی جرت نہیں بغیر عمر دی اجازت تو پار مار جاوے ایک دور آبا میرے دا اٹھ بھی آکھنا لگ دیا ایستا دین دیتا ہے برکتہ دین دیتا ہے فرمایا رونے کے وہ پاک عمر نے فرمایا ہو سکتا ہے میں کدھیں ایسا کام کر جاواں اجدہ کام کر جاواں جڑا شریعت دے خلاف ہوئے جڑا قرآن دے خلاف ہوئے جڑا حضور دے خلاف ہوئے تے تسی اس وجہ تو میں نے گالنا آکھو بساڑا بادشاہ جو ہویا میں اسیاں نے آؤ کام فلانا پہ کرتا ہے جڑے ساڑا پیر جو ہویا پاک عمر کہہ رہے ہیں کوئی میں تو انج دا کام ہو جائے جڑا شریعت دے خلاف ہوئے تے تسی میں نے رو کوئی نہ بساڑا بادشاہ جو ہویا ایک اللہ پہنوئی حضور دے یار دس گئے نے بندہ نہ ویکھیا جے حضور دی شریعت ویکھیا جے مولوی نہ ویکھیا جے حضور دی شریعت ویکھیا جے رشتہ دار نہ ویکھیا جے حضور دی شریعت ویکھیا جے جتے یار دی شریعت پوری آوے جڑا شریعت نال کھڑو جاوے وہی وفادار ہونا حضور دے صحابی دا پتر گھر آیا تے ماں کو پوچھتا ہے اماں آج کی پکائے انہیں آکھے آج کدو شریف پکائے نے تے صحابی دا پتر آندا ہے میں کدو پسند نہیں کردا حضور دا صحابی اندر سن رہا سیا انہیں زوجانہ کیا تلوار لیا انہوں میں نہیں پسند کردا جیڑا ساڑے یار دی پسند نو پسند نہیں کردا سکا پتر ہے تلوار لے آئے تے ماں چھوڑ نو نسا چھڑیا پترہ نس جا تیری جان چلی جائے گی تیرے پیو تینو کوئی نو چھڑنا آخری وقت آیا او لمحے گزر دے رہے موت دا ویلا قریب آیا جان کنی دا ویلا آیا پتر سنیا گلیا بس ساری زندگی ہو گیا ملے کوئی نہیں ہون جاندی جاندی واری میں لو اجازت دیتی جا میں تیرے جنازے نال شریک ہو جاواں حضور دے صحابی فرمایا سجنا میں پتر دا پیار ویکھاں یا بنا دلال ویکھاں سکا پتر ہے صرف کدو نہ کیا میں پسند نہیں کردا اسی تہار اس بندے دے جنازے نال بھی کھڑے ہونے جڑا سونے صدیق دا غدار ہے جڑی مومنہ دی ماں دا غدار ہے میرا سونا میرے نبی دے یار دس گئے نے شریعت حضور دی ویکھیا جے پاک عمر فرمایا مینوں ڈر پیا لگدا ہے خوف پیا لگدا ہے میں کوئی کام کراں تے میرے روب تے دب دب دے دی وجہ تو تسی مینوں ہوڑ نہیں کوئی نہیں تے مولا علی بھی نال بیٹھے آیا آپ نے میان تو تلوار کٹی تے فرمایا سجنا پریشان نہ ہو ساڑیاں تلواراں نجے زنگ کوئی نہیں لگی تو سی گل نال آندے ہو سی تے تلواراں نال سمجھنے تے ساڑا بیڑا غرق ہویا توڑا تے کوئی نہ ہویا ساڑا مولویاں نہیں ہویا اساس چینجا تے نارا کٹ ماریا ہم درود والے نہیں ہے درود والے ہیں وہ ایک گندی نسل دیا بچیا تو تے درود آڑے جڑے بدرچ گئے نے انن کیا کھا گے وہ بولو تو صحیح نعرہ سنے ایسا ہم درود والے ہیں درود والے نہیں اے جڑے بدر ہی لڑتے رہنے کہوں تے جنہ ہتھا نال نو نو تلوارہ تروڑ چھڑیاں انہن کیا کھے گا جڑے ساری زندگی ظلمکار حیدری چلے دے رہے انہن کیا کھے گا حضور دا صحابی ابو جہل دا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل دی دا پتر عبداللہ بن اکرمہ دوویں غزوے وچ شہید ہو گئے ایک دا سر خالد بن ولید ایتے رکھیا ہویا ہے پیو دا ایتے رکھیا ہویا ہے تے دعا دا چہرہ ویکھ کے کہہ رہے نے سجنا رڑے پچھے ہو بازی لے گئے ہو بھائی سلام تے پیچھے لے آندا ہے برل ہے ٹھٹ کٹ چھڑا اے کیڑے آئے
صحابہ تے صحابہ رہ گئے جدوں میرے نبی دا وصال ہویا 11 تلواراں حضور دے گھر موجود آئیاں تاریخ والیا ہر تلوار دا نام بھی لکھیا ہے جیڑا خود درود والا ہے اون دے گھر 11 تلواراں نے تو کیڑے درود والے وچوں ہیں یہ جڑے اج خود کمزور ہیں تے قوم نو کیوں خسرا بناؤ کوڑے اجا خود نو گل کر سکتا تے بندے نے کیوں دین بدل کے تے نیا اج نہیں کرنا خود تیریاں لتاں کم رہیاں نے تے قوم نو کیوں بدل کر دے اوے خود تو اینے جوگا نے ماکھے جا کے باگے محمد عربی دی شریعت دی گل کر سکے ایک شریعت ہی بدل کے قوم نو کیوں بدل کر رہے ہو محمد عربی دی شریعت کل بھی پاور والی ہے تا دم قیامت اسلام پاور والا رہے گا ساڈی قوم اتنے بھی سبحان اللہ چھڑی پتہ نہیں تسی ہو کندے نال ہم برود والے نہیں ہیں درود والے قوماں دی سبحان اللہ شکر ہے جان چھٹی اے نہیں سوچ دے میں حضور دے صحابہ بلوچستان تک لڑتے آگئے ایک ہی بجت جنگ لڑنا اٹھ کے صلاۃ و سلام شروع کر دیتے کی مطلب ہے کی نعرہ ہے تو یہودوں میں سارا نعرہ کڑے آئی اگر ایمانداری نہ سوچو نا تو ساڈا سافٹ ویئر ہی چینج کر دے یہ تے گل دی دا نظریہ ہے ایک سائیڈ تو بندہ چانڈ مارے تے دوجی گل کر دیو قرآن دا نظریہ اور کتب علیکم القصاص تہاڈی کو لت وڈے تو لت وڈ لو اسلام اجازت دیندا ہے تہاڈا ہاتھ وڈے تو ہاتھ وڈو تانوں قتل کرے تانوں قتل کرو اسلام دی عدالت آپ نہیں قاضی کو عدالت لے جاؤ سردار ایک دنیا دا بہت بڑا مسلمان ہویا سی جو کعبے دا طواف کر رہا سی اس چادر سٹی سی پیچھے لگنی آنگی وہ جب نواں نواں سی ان پورا پتہ نہ حضرت پاک عمر دا ان دی چادر تے نہ کسے مسکین کاشتکار دا پیر آ گیا وہ سٹ کے چنڈ ماری حضور تے یار نو کیس آیا حضرت پاک عمر دی عدالت تے آپ نے فرمایا جی وہ جڑا سردار مسلمان نہیں ہویا طواف کر دیا میرا غیر ارادی طور تے اندی لگ دی پیر آ گیا تو اس میں چنڈ ماری تے ان بھی پتہ لگ گیا اللہ کیس درج ہو گئے اس تے انہی تتریاں منیاں مکہ چھٹ گیا حضرت پاک عمر نو نویاں بندے سمجھایا حضور وہ بڑا بڑا سردار ہے تم دے نال ڈھیر سارے ووٹ نے یہ خراب کرو ہے حضرت پاک عمر نے فرمایا ووٹ ویکھاں کہ محمد عربی دی شریعت ویکھاں ابر فرمایا جتھو بھی لاب جاؤ انہوں پھڑ کے لے آؤ چاٹ کے ان وجسی تیئی مارسی وہ چلا گیا پھر واپس روم یہودین عیسائی ہو گیا سی تو لوگا کھجیو دوڑی وجہ تو جیڑے نا وہ اسلام چھڑ کے حضرت پاک عمر نے فرمایا ان دی خیر ہے میری وجہ تو اسلام دی شریعت گڑ بڑھ نہیں اتاد میں قیامت لوگا ایک ریت بنا لینی ہے با وڈیان چنڈا نہیں ماری میں اسلام دا رخ نہیں تبدیل کرنا چاہتا میں اسلام دا نظریہ نہیں تبدیل خود دسیو نہیں کام کر سکتا تو لوگا نے کیوں دسیے با ایسا تو نہیں ہوتا یا اسلام ہے ہی نا وہ کم نہ کرو لوگا نہ کہو میں نہیں کر سکتا ظاہر ہے مولویت پیرا نہیں لوگا آئیڈیل بنے نا یہی لوگا واسطے رہنما نے انہوں نے ویکھ کے لوگا عمل کرنا حضرت سعد بن ابی وقاص نو لوگا جناب جماعت کراؤ مغرب دا ٹائم ہو گیا آپ نے فرمایا میں جماعت کدی نہیں کرائی انہاں کیوں فرمایا انج نہ ہوے کدی میں مغرب دی نماز لیٹ ہو جاواں تے بندے اے بھی دین بنا لینا حضور دا صحابی آ لیٹ پڑھی آ سو جاندی ہے میں اس واسطے کریندے ہی نہیں جیڑا کراوے قیامت والے تے جواب ہوئی دے اندہ مطلب ہے سن ویکھ کے لوگ دین بنا اسی قوم نو اور رخ لا اللہ دے ولی کمال کر دے لوگ سلطان باو سرکار دا شعر ہوندا ہے کسے نو جتے ویکھن چنگا چوکھا انج دیکھو اور جنمن گر ذوق نڑا کو یہ تو انہوں دا قاری صاحب دے فائد ہاں جی اور یہ جنون گل ہے
اسا اسلام غریب اور امیر واسطے برابر نہیں رکھیا تے سیانے قانون غریب امیر واسطے برابر ہو اسا اسلام غریب امیر واسطے برابر نہ رکھیا اسا تے قرآن غریب امیر واسطے برابر نہ رکھیا وال مالدار ہو تو جائے اپنی مڑ قبر تے ایک سائٹ پر صورت باتیں دیا ادھلیاں ترایاتا تے پچھلیاں ترایاتا پڑھ کے جائے دیا ماڑے دا جنازہ پڑھ کے اتھو نکل جائے میں تقریب تے جانا اوتے تو پڑھتا پہ گا سورت بقرہ دی آخری ہے تاوی تے تو کڑی ہے تاوی ہونوں کدے گئیاں نہیں خدا دا نا جے تسی تے اس اسلام کے رخ بدلنے شامل نہ ہو جاؤ بہت بڑا ہے جرم ہے ولی نعمت علامہ ہاشم سلیمانی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ نے آپ سرکار گئے مدینہ شریف اتھے آپ روک سید زیادہ ملے آپ نے فرمایا میرے مرید ہو جاؤ علامہ ہاشم صاحب نے فرمایا تسی میرے مرید ہو جاؤ انہوں نے کہا جی میں سید زیادہ ہوں تسی میرے مرید ہو جاؤ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلو تو سید تیرے مرید ہو جانے انہوں نے ایک ورد دیتا با 40 دیاری پڑھی جیڑی بھی گل کری نا وہ ہو جیسی پانی ایدے چلتا پہ ہوئے نا اے ورد کرن تو بعد 41 دن پانی نہیں دے انڈر دینے تو ایدے ٹور پوسی آپ مرید ہو گئے تو ورد کیتا 40 دن 41 دن آپ دریات گئے تو دریان ہوا کہ پیچھا ٹور ہے وہ پیچھا ٹور پہ آپ آئے سید زادے کو دوجے اللہ دے درویش کو آپ نے فرمایا ورد تیرے چٹیلا ہے انجی لیکن اے دسو جے قیامت آئے دے رب وحدہ اولا شریک اس گل تو پڑھ لیا میں ایتے ٹورے آیا تو ایتے کون ہے ٹورے ناڑا بلے دب کیا کہ سبحان اللہ مرید میں ہو گئے تو ڈاٹ ٹیل بھی آگیا ورد بھی پڑھ لے لیکن میں اس سوال دا جواب دیو قیامت آئے دے رب پوچھیا میرے کو میں دیئے نو ٹورے آیا پانچ جی منہ رکھی تو بڑا ہے میں نو پیچھا ٹور دیتے سید زادے فرمایا تو میرا پیر بن جا اصل مرید میں تیرا ہونا چاہیے اے پوچھ لیا حضور پر میں اسلام کیڑا دے کے ظالموں کا رخ کی بدل کی بیا میں تو نکڑی شریعت دے کے آیا تو تسی اپنی شریعت گھڑ لے تسی اپنے نظریات بنا لے اپنی چاہت دے مطابق دین گھڑ لے حضرت پاک عمر کہہ رہے میں نیس تو خوف آؤندا ہے ڈر آؤندا ہے میں کوئی ایسا کام کرا جڑا شریعت دے خلاف ہوئے تو ساتھ میرے ڈر دی وجہ تو میں نے روکنا ہی کوئی نہیں مولا علی پھر مولا علی آپ نے فرمایا یہ فکر چھڑ دیو اجے ساڈیاں تلواراں چلنا جان دیاں مولا علی دس رہن باجے تائیں تسی ٹھیک ہو جہان تو ناوی مننے مولا علی جی مندہ پہ باجے تائی ٹھیک ہو جدو تسی اسلام تورا پسا ہوئے اسی تلوارہ نال سمجھنے ہیں جڑا اسلام دے خلاف ہوئے حضور دی حدیث پاک دیئے حضور نے فرمایا کوئی دیں برائی ویکھو سوٹے نال اوڑو زبان نال اوڑو ہاتھ نال اوڑو اگر دل اچھتے برا کی دیں محسوس کرو ساٹھے مثلا ایمان دا کیڑے درجے تے آستے حضور فرما رہے ہیں سوٹے نال اوڑ سکتے اوڑو ان مدد مقابل ایک نمی شریعت لین دی جو کوئی کردہ ہے کسی اکھنے کو جنی چاہیے ان تیری منیے یا منہ دلال دی منیے غوث پاک دابا شراب والے مٹ کے بن چھڑے تو سپاہی بھی خاص ہے بادشاہ دے اتسان تے رضا کار نہیں مان ہے ہوڑی ہوڑی بول سبحان اللہ وہ ایک تے سپاہی ہوندہ ہے ایک رضا کارے انہوں نے ایک ساڑی قوم دے پسینے چھوٹ جاندے انہوں نے ایک ساڑے بندے فون پہ کر سکتا آج میری دکان کو 2 باری لگ گئے انہوں شار چھٹ جائے بارے عاشقہ انہوں تیری دکان کو بھی نہ لگے کہتا خطرہ ہے جنہیں میرے والو ویندہ میں چلو کدھائی ملیا تو نات جوڑا دے بس اڈے لو ویکھیا بھی نہ کرو تکڑے آشقے
اے جنون گل ہے جن میری دکان لگا تو 2 باری میرے لو ویکھیا بھی میں کہ یہ ہن پابندی میں نہیں لا سکتا بہت سارے لوگ ویکھو ہوئے 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 جلے سانے تسلیاں نہیں پکندے ہوندے کلے بے اولے تے اپنے آپ شرم ہوندی بس البادر تے بوا جتھے گاری صاحب لوٹ پئی نا ساڈا خون بھی آ جائے وہ خون کی اولے فون بھی بند ہوتا ہوئے ہوئے ذوق نڑا سبحان اللہ غوث پاک سرکار دے والد مٹکے بھلے شراب دے تے سپاہیاں کیا کمال کر دے ہو بادشاہ دے محلے شراب جا رہی ہے سی بادشاہ دے گلے ہوئے سپاہی ہے آپ نے فرمایا تسی انہوں جا کے دسے آئے تے سپاہیاں کوڑوں بدا چڑھا کے اپنے کوڑوں فیار بڑھا کے بادشاہ انہوں دیتی فلانا مولوی فلانے علاقے دے اندر یہ کام رہا تے تیری بادشاہی نو خطرہ ہے تیرے تے نظام نو خطرہ ہے تینوں پچھڑے ہی کسے نہیں ہے غوث پاک دے والد نو بادشاہ بلایا تے انہیں پچھیا سجنا شراب دے مٹکے کیوں بان چھڑے نہیں ہے تو جان دانا اے بادشاہ لاؤں دے پہنے جو حضور غوث پاک دے والد نے فرمایا وہ جس طاقت تینوں بادشاہ بنایا ہے اس سے میں نو مٹکے بھنڈ دے حکم دیتے ہوئے نہیں اینی گل کی بادشاہ تو بادشاہ اٹھ کے پیری ڈیگ پہ اندھے کوئی دڑکا نہیں صرف گال لگلے سمجھائی جائے قبلہ حضور بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرمائے دیں کہ آپ جلے پیر مکی شریف جمعہ پڑھیں دیں آپ سبکر ہے جی تقریر کرتے رہیں ساری زندگی او نا کیا سی ویکھ لو تسی غازی صاحب دے انگلہ کر دے ہو تے سپیکر بھی اتلے چل دے میں جڑا نا توڑے تے چلان نہیں کرنا سچو علاقے دا تے توڑا حیاء کرنا آپ نے نا پگڑی شریف لائی آپ نے فرمایا تینوں کھول لگے اس لگے جی لگے ہوئے تنخواہ لینا لگے جی لینا آپ نے فرمایا سان میں ایک کھول سائیاں لایا تو سان میں تنخواہ دین بابا جی فرماؤ جو انہوں نے گل سمجھ آگئی بھائیں کہ عمر نہیں آیا گل سمجھ آئی نہیں سکتے سی ایسو وڈا یہودوں نشارہ میرا سال لتر مارنے ساڑھیے مسیحیہ تے ایک سبھی کر لگا ہے ان دا بھی منہ ہیٹھا ہے اذان دیتے جائے نا شیطان جتن تک اذان دی آواز جائے شیطان دی دوڑا ویکھن والیاں ہوندی انشاءاللہ آنکھوں میں ویکھن والی اگلے تے جڑے پرانے بزرگ ہے نا وہ تے اپنی اولاد کو حکم دیندے ہیں کہ 2 باری گھر اذان پڑھ چھڈیا کرو اونجی شیطان ناس جاندا ہے جادو نہیں ہوندا سایہ نہیں ہوندا بندی بھی نہیں ایس مرضی بھی نہیں ہے جی تک سمجھ آئیے ان بندی ان باہر لیں چیزاں نہیں یہ کدھا ہی اندر آیا ہوئے تو باہر لیں نسو اللہ اکبر کبیرہ وہ اذان دی جتن تک آواز جاتی ہے نا شیطان نستا ہے حضور دی حدیث ہے چرہی مطلع وہ شیطان مشورہ کیتا بائن تے میں نشارج کوئی نہیں ران 5 ٹائم جے میں نسنا پیا تے جتو ناس کے میں واپس ہونا ہے میرے ہوگن تے ڈیر لگ اس درخواست یہ سپیکر لواؤ قوم آکھیں بسم اللہ ہم حکومت کی نہیں مانیں گے تو ادھر جائیں گے ایک لاویا جے تم دا بھی منہ تھلے رکھے قوم اگئی تیارہ اسان کیڑی لوڑی تے گھر دیئے لان پہلے بھی نہیں دیں کسن کو غصہ جڑیا کسن کو غیرت آئی پورا ڈویژن کٹھا ہو کے آجا نہ کسے غریب تے گھر بھی تو نہ کہ گھر دی کنڈی پاٹ چھڑے اس کو نہیں پٹنی با گھر ساڑھا کنڈی ساڑھی تو کون اللہ پٹن لڑا آئی جی بھی آجا تو اس کنڈی نہیں پٹنی سانو رضا کا سبکر پٹوا ذوق سے بولنے سبحان اللہ اونج تو اٹھے کہ یار درد کٹی دے تو سی سمجھو سان دڑک دا رہتا ہے اسی لسے نہ ہے اسی لسے آئے اسی تکڑے ہوندے سڑی کرتے ساڑھی وجہ تو پڑی
توڑا سپیکر ہے کیڑا لہر دینے وہ میرے لوگ غور نال ویندن پتہ نہیں سپیکر ساڑھے دب گیا کو سبحان اللہ اسی غیرت آلے ہوندے تو مسیحی بڑھنا ہونا کیوں اسی تیاب تلی کھڑ کے تو تھانے بڑھ کھڑ ہوندے وہ تو صادق کے دس دن زمین مگر لا دیو وہ تفادہ لا دیاں اللہ واسطے ہوئے اے بڑس کھڑے کے ہاتھ بنو بہنن کی یہ بڑس مقابلے مار جڑو اینا غدارہ نو دب کیا کہ سبحان اللہ خدا دنا جے خدا دنا جے غوث پاک دی مان جا حضور غوث پاک دی بارگاہ خلیفہ آیا تھی پیسے دینے نظرانے تیانج کر کے آپ نے اشرفیاں گھٹیاں آئیں وچو خون ٹپکن لگ پیچی تو آپ نے فرمایا ظالمہ غریبان دا خون نچوڑ کے سان ہدیے کرنا ہے بس اینی گالے مڑے اختلاف آڑی یہ تامی ہے ٹھیک ہے یہ اتحاد آڑی یہ تامی ٹھیک ہے تُسی ہوں جی اتحاد ناڑا سبحان اللہ ساڑھے اس تو طاقت ہی کوئی نہ رہی نچوڑا نہ رہی بہرحال کوریاں دفتریاں نچوڑن تو دل بھی نہیں کر دی حضور غوث پاک دی بارگاہ دے اندر بادشاہ ہدیہ لے کے آیا تحفہ لے کے آیا سونیا میں آپ دی خدمت کرنا چاہنا غوث پاک سرکار نے ہاتھ چلایا تیج مروڑیاں خون نکل لگ پہ اشرفیہ جو خون تا نکل دے ہاتھ غوث دا ہوئے اے میں ساری دیڑی بھی نندہ روانا پانی میں کوئی نہیں نکلنا کیونکہ ایسی میں تو سینیا ذوق نہ رکھو سبحان اللہ لیکن اینی طاقت آڑا ہاتھ ہونا نو مل دائے اللہ جنات نظر کرم کیتی ہوئے ہاتھ غوث پاک دا حضور غوث پاک فرماؤ دینے میں بچپنے جدو مسجد جانا میں اکھا ناڑ وکھنا فرشتیاں بندیاں نو اٹھینا وہ پرا ہو جاؤ زمانے دا غوث آگیا دے فرشتیاں اٹھینا آپ فرماندن میں اگر باہر نکلا کھیڑن تو گاں دے پچھے ٹردہ جاندہ بیل دے بس وہ بچپنا سی وہ بیل پیچھے مو کر کے میں ناکھے سی لیکن اللہ کھیڑن واسطے نہیں بنایا دین نو زندہ کرن واسطے بنایا ہے پھر آپ گھر آئے تمان ہوا کہ ماں میں دین پڑھنا چاہنا میں علم پڑھل جانا ہے بغداد جانا ہے ماں میں نے آکھیا میں تیرے تو بنا رہ نو سکتی پترا میرا گزارا نہیں ہوتا نہ جا تو ہی پھراؤ تو میں میری نظران دے سامنے رہو غوث پاک نے عرض کی تھی ماں میں علم دین پڑھل جانا ہے ماں فرمایا پترا ساتھ بسم اللہ جناب حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالی اللہ دیکھ بزرگ گزرے حضرت ام ابراہیم آپ دی والدہ آپ نے نا پتر نو آکھیا پترہ دین پڑھیا انہاں کہ جی ٹھیک ہے وہ دین پڑھن گلیا تک راج گئے وہ متھے لگ گیا انہاں کیا کلا پتر ہے تو کدے تھن گرو کٹ چھڑیا نے تو کیڑے کھاتے لگوئے تو توڑے شہر شیلم کوئی نہیں سا کیا گالتے ٹھیک ہے بڑے بڑے علماء نے وہ پیش آیا تو اس مغرب ٹائم نہ بھوا کھڑکا تو ماں پوچھا جناب ام ابراہیم کون ہے اسا کہ جناب میں ابراہیم آپ دا پتر آپ نے فرمایا ساڑھا پتر دین پڑھن گیا تو کوئی ہو رہے راہ بول گئے کسی ہوری زبوہ کھڑکا ساڑھے جلے بال گھر جلتے رہی مولوی میرے لوگ کھوڑ کے ویکھے مولوی تو جرت ساڑھے لو ویکھے تو مڑ کوڑا ہٹیاں تے چاہی ویچتا ہے عالم نہیں بندہ جنہ دے ماں پہ ہو مولویاں نے ستایا ہوئے وہ بھی عالم بڑھ جائے انہیں کیویں ہو سکتا ہے خدا بھی خدا ہے ام ابراہیم نے فرمایا ساڑھا پتر دے دین پڑھل گیا ہے او دنیا بھی گا جدو عالم بڑھے گا تو کوئی ہو رہے گھر بھول گیا پتر نے سمجھ آ گیا بڑی ابراہیم آپ رحمت اللہ تعالی ایڈا بڑا عالم بڑھیا راتی خواب حضور آئے تصویرے ماں نو دسے آیا ماں آج راتی کرم ہو گیا حضور آگے نے ماں فرمایا ایت کام بی بی آڑا ہے جدو مرداڑا ہویا او دو دسی
ستے پہ ہو تو یا ہونی کدھے منجی لو آئے خواب وچ میرا نبی آیا ہے پتر پہ دستا ہے ماں حضور دی زیارت ہوئی ہے فرمایا ہے تے بیبیاں بھی ہو جاندی ہے کہ دائی مرداڑا کام کی دائی تے موڑ میں نے دسی جا اپنا کام کر دے میں گھر دا کام کرن دیا انہیں عرض کی تھی اماں مرداڑا کیڑا ہے آپ دی ماں نے فرمایا مرد ہوتا ہے جیڑا جاگ دیا یار لوڑکے جنہوں جاگ دیا حضور زیارت کرا جانو ہی پورا مرد ہوتا ہے چھے کئی دن بعد حضرت ابراہیم موڑ ماں کو آیا فرمایا ماتھا پڑا مار پتر مرد بڑھ گیا یعنی آج جاگ دیا حضور کرم فرما گیا انج ماما عالم بڑے لیا ساڑھے آتے دیوارہ تے لگی گیا مار نہیں پیار موڑ میٹرک تو بعد ڈھونڈ رہے ہوتے نے منشیانہ کتھو سکھنا ہے گل اچھی ہے مت ناراض ہو جاؤ بڑا اچھا روزگار ہے اپنا ہونر سکھنا لیکن انہاں وچ 99% وہی ہوتے نے جنہاں دے ماں پہ استاداں نوں اڑا میں دتے ہون جنہاں دا پتر گھر جا کے دسے مینوں استادا ماریا ہے تے ماں پہ اکھ نوٹ جاوے انہاں دا پتر کوئی نہ کوئی شے بن جاندا ہے آپ عرض کر رہے ہیں اممہ میں دین پڑھن جڑے تھے اپنی ماں نے نہیں کہوں اتنی دور جلان کتھے بغداد کتھے اتنی جی عمر کلا جاؤں آپ نے فرمایا میرے کو 80 درہم نے 80 اشرفیہ نے آپ نے فرمایا 40 میرے برا واسطران دے 40 مہین وہ آپ دی والدہ اتسی چھڑے ماں ایک کوئی نصیحت سنیا 1000 باری میں پترہ جھوٹ نہ بولنا میں کدھر جانا ہے ہونے فون آ جانا تو میں انہیں یہ اخلائے پر نکلے ہونے اجے فرض پڑھنے کتے ہو کاری صاحب بلکل آ گیا اجے موٹر بے تو بھی نہیں لگتی کتے ہو جنہ این جائے اجے گھروں ٹوٹنا ہوندہ اوتے ایسی مڑ بیان کر رہے ہیں جھوٹ ایک لعنت ہے ہوئے 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 سوک سے بول سبحان اللہ یار ان کو کری دئی اندے ہوں کی بندہ پدوان بس میں تسبیح پڑھی ہوئی یا میں سارے راہ قرآن پڑھتا جنہ سارنا بھی صاحب یہ یار ہوں کی مثلا بندے نے پتہ نہیں ہوندہ بھائی اندہ کردار کی بلکل ساڑی بول ہوندی ہے بندے ساڑے کردار تو واقف نہیں بندے واقف ہوندے وہ آنکھ نوٹ کے ساڑیاں تقریرہ سنتے رہتے ہیں وہ اللہ سونے دا کرم ہوندہ بگالتے حضور دی کردہ ہے نہیں تو کنوں کو بول لندی تو سی ذوق نڑاکی رکھو گے سبحان اللہ ہر گل ہر ویڑے ہر لمحہ جھوٹی جھوٹے جھوٹی جھوٹے جھوٹی جھوٹے جگوش پاک دی ماں کہہ رہی ہے پتر بغداد دے جاویا لیکن میری ہکو نصیحت ہے ہکو وصیت ہے کدی جھوٹ نہ بولے غوث پاک سرکار گھروں نکلے تبو بغداد القیدہ جس شہر دی طریف سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ لیا اپنے انداز نال کروا دینے بغداد شہر دی کی نشانی اچھیاں لمبیاں سیران سنگے فقیران بغداد شہر دے
دین واسطے نکلے اے غوث پاک دس کے بس دنیا دا پیر پڑھیا لکھیا ہونا چاہیے بارہ نشانیاں جڑیاں پیر دیاں غوث دسیاں نے نا وہ تو بہت کسے جو کوئی نہیں ایسے تو میں نہیں دسوں تسی داب کیا کر سبحان اللہ میرا برا چاہ جان دیو کہ ڈاکووں پچھے سی تو ڈکل کو جائے غوث نے آکھیا ہین چاہیں دی رہا اسا کیا بچہ ہے ہمیں کرتا ہے یہ تھے بندے بندے ہی نہیں انہیں دے جنہ بیک بریا پہ ہوئے ان ڈکلوں پچھئے چاہتو موئے پہ حال ہی نہیں شکا پتر جب بچے رپیہ 5,000 دیں کپڑے لے کوئی حالت نہیں پترہ موئے پہ ہیں وہ مڑ دوجہ دے کانجوان در ہفتے سپورٹر لوٹ لیں دے بین نہ کوڑتے ہیں نہیں ذوق نڑا سبحان اللہ دوجہ پچھے کونی ہے میرے کو انہیں کہ کونی ہونی تریجہ ڈاکو پچھے ہے نا کہ بھی دو نمونے اندر سید 40 درہم میرے کو ہے نا انہیں کہ کونی ہونی وہ ڈاکو فدیاتے اپنے سردار کو لے گئے تو انہیں پتہ ہے یار میاڑے دے مال دے نیڑے ڈاکو نہیں جا سکتا آجے بھی نہیں جانتے الٹا کہہ دیں دن یار میاڑے کھیر نہیں صحیح اترا نہیں نیڑے جا سکتا اے نہیں کھانی چاہیے دی میرے پترا غوث نیڑے جاڑی نہیں دیتا انج کیویں ہو سکتا ہے ابا کمال کرنا ہے ظالمہ لنگر غوث دا ہوئے یارمی غوث دی ہوئے خاک کوڑا بندہ جائے او سی کھانا ہے جندہ شجرہ بھی پاکے جندہ میدہ بھی پاکے تو اڈے گے ایک منت ہے چھڑ دے ہو یار بھی بوندی مٹر دینا دیتی نہ دینا یہ حلوائی کیوں بڑھیں دے چھوڑ کے دے گیا بڑھیں دے دکان ایک کدی شادی آئے بھی لے گئے عید دین آئے چور جمبڑ پتر حافظ یہ قدر لے جائے شاب لالو حضور دی دیوہ غوث پاک دی یارمی 100 دے بوندی مٹر تے مڑ دوجے تے کہہ رہے نظر کرم نہیں بلے تیریاں محبتہ ظالمہ ویک بجیڑی حلوائی کو سب تھلویں گریڈ دی آئی نا ہو شہ جنہوں ساری دیڑی کان چکھ دے رہے تو کسے بلتے نہ لئی مہمانہ نو ناڑ او یا ساڑی محفلہ تے وڈی رہی ہوتی ہے یا ساڑی ختمہ تے وڈی رہی ہوتی ہے یا غوث پاک دی یار بھی وڈی رہی ہوتی ہے موت بہت دن سو دے رات بلے دو ہی لے آمیا جیڑا کھاندہ وہ ترازی ہوتا الٹا ہونی یار بھی جاؤ او مسجد دی صدارت ہی ہوندی ہے یارویں والے دے اور تے بندہ ہوندا کوئی نہیں مسجد دی کبینہ ہو کوئی شے والے ہون تو لوگ کسن نہیں دستے او مڑا تے مولوی صاحب ختم پڑھیا کچھ مولوی ہوری لے گئے کچھ نکھا چھڑے یارویں دا مطلب نہیں سی اگے تنخواہ ملدی سی لوگاں نو 11 تاریخ اس دن بغداد وچ پھر وہ لوگ اکٹھا کرتے ہیں آٹا گندم سارا پیسہ جو کچھ یہ او سارا مال تے حضور دا ذکر کر کے میلاد پڑھ کے سارا مال غریبہ تے مسکینہ تقسیم ہوندہ سی تے غوث کمائندے آئے یتیمہ تے مسکینہ نو آئندہ نا یارویں اسی سمجھنے کو یارویں ہوش ہے ایسا بڑھائی تو نسے ہے با یار کیڑا رونا رویے کو ہر چیز دی حیات اصل بدل پہیے ساڑی اصل لو بدل گئی ساڑا لبو لہجے بدل گئے ساڑے انداز بدل گئے اگر تو اڈے تک گل سدھی کی میں پہنچی آواز ہو تو نہیں پہنچے کی تک میں ایتے وچ تو نڈال دسا ایتے وہ کر کے میں ڈھیر بھی ٹیل آ کے تقریر کرتا رہا مت اینا چو بندیاں نہیں آواز ہونی ہے اسی تقریر تو اڈے نال کر رہے ہونے منہ سا ڈک دیں اور دے تے خدا تا ناجت سیانے ہو وہ تسوی کو چچے کالے دی پہچان کر جو وہ تسی کوئی تسی سمجھدار ہو ماشاءاللہ تسی کوئی اسلام نالنج تے نہ کرو
نہ کو پیرہ دا دین ہے نہ کو مولویہ دا دین ہے دین محمد عربی دا ہے جے قیامت آلے دے سرخ روب یوں ہی ہوڑا ہے جیڑا شریعت دا پابند ہویا میرے بادشاہ پوچھا سی حاجی پیسے ہیں آپ نے ہاتھ مارے اگے بھی دسے پیسے ران دے ترے مہینے میں کٹین دے ران دے کہ مکری نہیں من دے جناب اور ترو گلہ تے بھی ترے واری دسے ہیں میرے کو چاری دن میں نہ دے ہوتا سے پوچھڑا جنی تو ہڈی عمر ایسا تلاشی بھی نہیں لینی آپ نے فرمایا میں تے میری ماں کہ بکوڑ نہ ماری جھوٹ نہ بولی انہیں آگے سارا مال بننا ہے اے بندہ ماں دی نہیں بولیا شراب دی بولے پایا انج اللہ دے ولی دل نہیں پھیر دے ہے سمجھینا بولتا ہے مات سمجھا کرو بینو اور تقریر کو نہیں ہوں سود کاروبار سود اڑا بھی ہوئے تو تامی پیران دی دعا ہے بڑا ماشاءاللہ اللہ ہے